جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں طیب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل RJ طیب حسین FM 94. امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور صحت و مزاج بہترین ہوں گے. اور آج جس ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، ویری ہاٹ ٹاپک، ویری ڈیبیٹیبل ٹاپک ٹوڈے، اور جس کے بارے میں بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں، جس کے بارے میں بہت سارے کنسرنز ہیں لوگوں کے. میٹر آف فیکٹ کیا ہیں، ریئلٹیز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ خبر بریک ہوتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک بڑے کالج کی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوتا ہے، رپورٹ ہوتا ہے، اور اس میں سیکیورٹی گارڈ اور وین ڈرائیور جو ہیں وہ انگیج پائے جاتے ہیں، ملوث پائے جاتے ہیں. اور یہ خبر جو ہی بریک ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس یونین کی جانب سے اور طلباء کی طرف سے اسٹرائک کا اعلان کیا جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہوتے یہ موب جو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بروز 14 اکتوبر 2024 ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آئے اور روڈز بلاک کیے گئے اور توڑ پھوڑ ہوئی اور ٹائر جلائے گئے اور مار پیٹ بھی ہوئی اور پولیس بھی نظر آتی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں، اور ٹیچرز فیکلٹی ممبرز بھی اس میں اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے میں کوشاں نظر آتے ہیں. اور کالج انتظامیہ بھی اپنے طور پہ بہترین فٹ سٹیپس جو لے سکتی تھی اور اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کو بحال رکھتے ہوئے وہ لیے گئے، اور خبریں پھیلتی گئیں. اور پھر لاہور میں اور فیصل آباد میں اور جہاں جہاں پہ اس کالج کی فرنچائزز یا بڑے جو بڑے ادارے کے آفیسز تھے وہاں پہ اس اسٹرائکس کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. تو مجھے بے پناہ ای میلز اور بے پناہ کالز موصول ہوئی کہ اس کے بارے میں بات کیجئے سر اور کچھ پیغام دیں ہمیں. تو میٹر آف فیکٹ کیا ہے؟ میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ آنے والی خبر کہ لڑکی کے ساتھ فزیکل ہراسمنٹ ہوئی. لڑکی کون ہے کوئی معلوم نہیں، فیملی کا سٹانس کیا ہے کوئی معلوم نہیں. پنجاب میں جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کے فوکل پرسنز میڈیا پہ آتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سٹانس دیتے ہیں، نیریٹو دیتے ہیں. ایسا کوئی سین ہم نے دیکھا نہیں. اور اس بڑے ادارے کے فوکل پرسن اور مینجمنٹ اور رسپانسبل پرسنز کی طرف سے، سیکیورٹی انچارجز کی جانب سے کوئی سٹانس نہیں. جہاں تک میں نے اس کیس کو سمجھا، سوشل میڈیا کے دور میں ایک خبر پھیلا دی جاتی ہے اور اس پہ اسٹرائکس اور توڑ پھوڑ کروا دی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ سر ایسا ہوا ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم تک کوئی بات پہنچے تو تحقیق کر لیا کرو. کیا آپ نے تحقیق کی؟ کیا آپ میں سے کوئی اس لڑکی کے، اس متاثرہ وکٹم گرل کے گھر گیا؟ آپ کو لوکیشن آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی، آپ کو کیمراز کی اور CCTV فوٹیجز کی ایکسیس چاہیے، اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. اور یقیناً میں بھی چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سال پہلے میں نے زینب کے قصور میں ہونے والے انسیڈنٹ پہ آواز اٹھائی ہوئی ہے گورنمنٹ پلیٹ فارم پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میرا حق ہے سچ کا ساتھ دینا. کیونکہ جان ایلیا نے کہا تھا، جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں، اور مجھ سے نہ ہو سکے گا میرے شہر کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. تو توڑ پھوڑ کرنا کسی طور بھی جائز نہیں. اسٹیٹ، ریاست، ادارے کبھی بھی اپنی پالیسی میں یہ ڈیفائن نہیں کرتے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے. جو پولیس والے زخمی ہوئے، جو ٹیچر زخمی ہوئے، جو اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے، میں سب کے لیے معذرت خواہ ہوں، افسوس کرتا ہوں. لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا اس معاشرے میں ایک کیس کو لے کر اتنی ہائپ کریٹ کر دی جائے کہ لوگوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا جائے، سٹوریز لگانا شروع کر دی جائے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ قانونی ادارے اپنا کام کرتے اور متاثرہ لڑکی کو سامنے لے کے آتے اور خاندان کو سامنے لے کے آتے اور ملزمان کو سامنے لے کے آتے اور معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا؟ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑے ایک شخص کی کالج ہے، بڑے شخص کا میڈیا ہاؤس ہے جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. نہیں، اگر یہ خبر بریک ہو سکتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو پھر یہ لڑکی کی تصویر اور ویڈیو اور بیانات اور فیملی کا سٹینس بھی سامنے آنا چاہیے تھا. اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج پروٹیسٹ ہوا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں، وہاں پہ اس اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس کو ضرور اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اسٹرائکس ود ان کالج ٹائم میں ہوئی، اس کے بعد یہ سب معاملہ ختم ہوا. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انڈیا میں ڈاکٹر ممیتا کیس ہوا اور لوگ سڑکوں پہ بیٹھے رہے، کینڈلز روشن کی گئی اور پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا گیا. تو آپ کو کرنا چاہیے تھا. جہاں تک ہراسمنٹ کا تعلق ہے یا بچیوں کی تعلیم کا تعلق ہے، تو ہم ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں. ہمیں اپنے بچیوں کو سیکیور نہیں کرنا، ہمیں اپنے بیٹوں کو تربیت یافتہ کرنا ہے.
अगर इस तरह का कोई मामला कि दुनिया भर में कहीं होता है तो मर्दों को एजुकेट किया जाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने आने बाकी हैं, और विद इन कुछ डेज़ और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कुछ फैक्ट सामने आ जाएंगे और मामला सॉर्ट आउट होता नज़र आएगा और ग्राउंड रियलिटी जो है वो हमारे सामने आएंगी। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बुरा हुआ है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे जहन में वो बात कुरान पाक की है कि जब तुम तक कोई बात पहुँचे तहकीक कर लिया करो। और ये फरमाया गया क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, तो मैं गौर व फिक्र करूँ तो मुझे इस मामले में कहीं सच्चाई नज़र नहीं आती है। कुछ रील्स वायरल हुई हैं, कुछ लड़की ज़ख्मी हालत में है, हॉस्पिटल में बेड पे है, ब्लीडिंग हो रही है उसके सर से, तो वो उस टॉर्चर का नतीजा है, भगदड़ का नतीजा है जिसमें वो ज़ख्मी हुई है। और बेटियां बड़ी फूल सी नाजुक होती हैं, मासूम होती हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो है उनको टॉर्चर किया गया या ज़ख्मी किया गया जानबूझ के। हो जाता है, जब अजाब आता है, जब तबाही आती है तो उसमें अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है। आप लोगों को पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, आप ज़रूर करवाइए रिकॉर्ड। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इनजस्टिस का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में नताशा ने कराची में जो 6 बंदे गाड़ी के नीचे दिए उसका इंसाफ कहाँ पे है। हम देखते हैं शाहरुख जतोई का मामला, कराची में शाहजेब का जो इशू हुआ उस पर इंसाफ कहाँ हुआ, मुख्तार माई का केस हुआ उस पर इंसाफ कहाँ हुआ, मऊज़ और सुहेब जो सियालकोट में भाई हमने बल्ले मार मार के मार दिए उन पे इंसाफ कहाँ हुआ। हमने देखा कि कराची में मानूर इस्लामाबाद में मानूर केस हुआ था, उस पर कहाँ पे इंसाफ हुआ। बलूचिस्तान में एक कांस्टेबल को गाड़ी के नीचे दे दिया गया, उस पर इंसाफ कहाँ हुआ। तो इंसाफ की उम्मीद इस मुल्क में मत कीजिए, लेकिन आप ये ज़रूर कीजिए कि पीसफुल रिकॉर्ड करवाइए अपना एहतजाज, ताकि मुतासरीन और इंसाफ लेने और देने वालों तक उनके मामले को हैंडल किया जा सके। और रही बात तालीमी इदारों में इस तरह की एक्टिविटीज़ की, तो ये तकरीबन नामुमकिनात होता है, क्योंकि CCTV फुटेजेस होते हैं, पेट्रोलिंग होती है, PNs होते हैं, स्वीपर होते हैं, बहुत सारा अमला होता है। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो मैं इसको कंडेम करता हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को फाइंड आउट करने की, लोकेट करने की और रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है इस मामले में। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे कहते हैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल FM 94। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप बाशऊर होकर शऊर नहीं फैलाते तो आप मुजरिम हैं, बस यही बताना था।